نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما صدق اللہ العظیم۔ آج ان بچوں کے حفظ قرآن حکیم کی تکمیل کا موقع ہے، دعاؤں کا وقت ہے، اس لیے میں نے بھی شروع میں وہ آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے ایک خاص دعا سکھائی ہے، اور یہ دعا جب آپ کو ضرورت پیش آ جائے تو سورۃ الفرقان کے بالکل آخری رکوع میں یہ دعا موجود ہے۔ میں دعا بھی پڑھوں گا، ترجمہ بھی کروں گا۔ جب ترجمہ آپ سنیں گے تو آپ کے دل سے آمین نکلے گی، اس لیے کہ یہ آپ کی ضرورت ہے آج۔ اور وہ دعا بھی آپ بہت مانگا کیجئے اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اس لیے کہ آج آپ دنیا کے کاموں کے لیے کسی محکمے کے کسی بڑے افسر کے پاس جاتے ہیں جس نے آپ کا کام کرنا ہو، اسی نے منظور کرنی ہے آپ کی درخواست، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپلیکیشن لکھ کر لے کر آئیں، آپ چاہتے کیا ہیں، درخواست لکھ کر آئیں، پھر میں آپ کو سائن کر دوں گا، آپ کے کام ہو جائے گا۔ پھر وہ افسر آپ کے اوپر شفقت کرتے ہیں، جاننے والے ہیں آپ کے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تشریف رکھیں، بیٹھیں، یہ کاغذ لیں، یہ قلم لیں، میں درخواست کے الفاظ سکھاتا ہوں، ورڈنگ اس کی لکھواتا ہوں، وہ آپ درخواست لکھیں گے، منظور میں کروں گا۔ تو اگر جس افسر نے وہ درخواست منظور کرنی ہے، اگر وہی الفاظ آپ کو درخواست کے لکھوائے، بعد میں لکھ کر آپ اس کو دیں، تو وہ منظور نہیں کرے گا، اس کے پاس تو اور کوئی راستہ نہیں ہے، منظور کرے گا۔ اللہ نے ہماری یہ دعا قبول کرنی ہے، بچوں کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں، اور الفاظ بھی اللہ خود ہی سکھا رہا ہے، قبول بھی اسی نے کرنا ہے، اس کی قبولیت میں کوئی شک رہ جائے گا، اس لیے وہ دعا بڑی اہم دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی جو 13 خصوصیات سورہ فرقان کے آخر میں سکھائیں، اس میں سے ایک خصوصیت یہ دعا مانگنا بھی ہے، والذین یقولون، کہ رحمان کے بندے یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا ہب لنا، سارے جتنے سرپرست تشریف فرمائے نا، جو سن رہا ہے نا، ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر یہ دعا تو پڑھ لینا، پھر ترجمہ کروں گا، آپ کے دل سے آمین نکلے گی، اس لیے پڑھ لیجئے وہ دعا کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ آپ ترجمہ غور سے سنیے گا، آپ نے کیا دعا مانگی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا بھی امام بنا دے۔ آج ایک بندہ کما کر ماشاءاللہ گھر بھی بنا لیتا ہے، گاڑی بھی بنا لیتا ہے، بچوں کو اچھی جگہ پڑھا بھی لیتا ہے، بڑا پیسہ خرچ کیا، بہت کمایا، سب چیزیں موجود ہیں، لیکن گھر والوں سے، اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ہو تو یہ سب کچھ بیکار نظر آتا ہے، کچھ نہیں نظر آتا۔ خود کہتے ہیں مولانا میں نے کوٹھی بنا لی، میں نے یہ کر لیا، میں نے گاڑی لے لی، سب کچھ ہے، مجھے اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، گھر سے مجھے سکون نہیں ہے، مولانا مجھے سب کچھ بیکار نظر آتا ہے۔ اتنی ضروری چیز ہے
یہ والی دعا. اور جس شخص کو گھر والوں سے اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک مل جائے نا، کچھ بھی نہ ہونا اور کچھ اتنا دنیا کا ساز و سامان نہ بھی ہو، اللہ دے بہت اچھا، شکر کرے، لیکن میں کہہ رہا ہوں اور کچھ بھی نہ ہونا، گھر سے اور اولاد سے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اس وقت، سب سے بڑی نعمت ہے. اب صرف 2 باتیں عرض کرنا مقصود ہے مختصر سے وقت میں. یہ جو ہم مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی کیسی ہے؟ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی کیسی ہے؟ 2 باتیں. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی کیا، تاکہ جب آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے تو آپ کو پتہ چلے نا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک مل رہی ہے. اس لیے کہ بہت سے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں عجیب و غریب قسم کے، ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک مل رہی ہوتی ہے پھر بھی ناشکرے ہوتے ہیں. ان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک مل رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی کیا. اس لیے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے. مولانا یہ جو ہم مانگ رہے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یہ ٹھنڈک ہوتی کیا ہے؟ پھر اگلا سوال ملے گی کیسے، یہ ٹھنڈک ملتی کیسے، کیا کرے؟ بس یہ 2 سوالوں کے جواب دینا مقصود ہے. اگر اولاد کہنا ماننے والی ہو، بات مانتی ہو آپ ماں باپ کی، گھر والے بات مانتے ہوں آپ کی، اچھے کام کرتے ہوں، گناہ کے کام نہ کرتے ہوں، آپ کو دکھ نہ پہنچاتے ہوں، آپ کے آرام کا خیال کرتے ہوں، آپ اسے آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے ہیں. خلاص میں نے بیچ میں کہا ہی نہیں کہ نماز پڑھتے ہوں قرآن پڑھتے ہوں، میں نے کہا ہی نہیں. میرے الفاظ یاد رکھ لیجیے. آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی کیا ہے؟ آپ کی اولاد، آپ کے گھر والے فرما بردار ہوں، آپ کا کہنا مانتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، گناہ کا کام نہ کرتے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور بیوی نماز بھی پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، فلاں بھی کرتی ہے، آپ کا کہنا مان کے نہیں گھر میں وقت گزارتی ہے، آپ کو ٹھنڈک ملے گی اس کی نمازوں سے؟ بہت بسا اوقات بیویاں بہت نیک ہوتی ہیں، عالمہ بھی ہوتی ہیں، نیک بھی ہوتی ہیں، لیکن ان سے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں مل رہی ہوتی. عجیب بات بتا رہا ہوں. ہم بچوں کو حافظ بنا دیتے ہیں، بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ملتی، کہنے نہیں مانتے. ان کے حافظ بننے کو ہم کیا کریں گے؟ بڑی غلط فہمی دور کر رہا ہوں. اچھا بعض لوگ نا اپنے بچوں کو حافظ بنا کے فارغ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مولانا میرے بچوں کو حافظ بنائے ٹھنڈک نہیں مل رہی. اللہ کے بندے، حافظ بنانے سے ٹھنڈک نہیں ملتی. صرف حافظ بنانے سے ٹھنڈک نہیں ملتی، صرف نمازیں پڑھنے والا ہونے سے. بچے نماز بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ادھر بھی جا رہا ہے ادھر بھی جا رہا ہے، دین کا کام بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، باپ کو دکھ پہنچا رہا ہے، ماں کو دکھ پہنچا رہا ہے، ماں بیمار ہے اس کے کام نہیں آتا، باپ بیمار ہے اس کے کام نہیں آتا، باپ کوئی کام کہتا ہے وہ مانتا نہیں ہے. آپ کیا کریں گے اس کی نمازوں کو؟ آپ کیا کریں گے اس کے دین کے کاموں کو؟ دین کے کاموں میں لگا ہوا ہے، بیوی دکھی ہے، یہ ٹھنڈک پہنچا رہا ہے؟ جی نہیں، غلط فہمیوں کو دور کیجئے گا. آج پھر ٹھنڈک کیا ہے یہ میں نے ابھی بتایا. یہ اولاد، یہ بچے اور بچیاں آپ کا کہنا ماننے والی ہوں، اچھے کام کرتے ہوں، گناہ کے کام نہ کرتے ہوں، آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی. خلاص کوئی میں نے مشکل باتیں نہیں بتائیں.
سوال یہ ہے کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی کیسے؟ اب یہ دوسرا سوال، بہت مختصر سا جواب، بہت مختصر، کوئی گول مول باتیں، کوئی مشکل باتیں، بالکل نہیں، آسان باتیں. میں چاہ رہا ہوں بچوں کو بھی سمجھ میں آئے، کوئی فلسفہ نہیں بیان کروں گا، بچوں کو سمجھ میں آئے کہ ہم ماں باپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے پہنچا سکتے ہیں. یہ بچے کہنا ماننے والے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، برے کام نہ کرتے ہیں، یہ ماں باپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچائیں گے. بس میں نے یہ نہیں کہا قابل ہوں گے تو آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچے گی. ایسی خامخواہ بڑے بڑے قابل ہیں جن سے ماں باپ دکھی ہیں، کیا فائدہ ان کے قابلیت کا، ڈگریوں کا؟ قابل ہونے سے ٹھنڈک نہیں پہنچتی، ڈگریوں سے ٹھنڈک نہیں پہنچتی. اچھا، آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ملے گی؟ مختصر سا جملہ، اگر ہدایت پر ہوں گے یہ بچے، یہ بچیاں، گھر والے اگر ہدایت پر ہوں گے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی. اور ہدایت کا ضد، اس کا اپوزٹ ہے گمراہی. اگر یہ گمراہ ہوں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آنکھوں کی ٹھنڈک ملے. بھول جائیں، بات مکمل ہو گئی. آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ملے گی؟ یہ ہدایت پر ہوں گے ٹھنڈک ملے گی. بچے گمراہ ہوں گے ٹھنڈک نہیں ملے گی. جواب مکمل ہوا. اب آپ نے ایک ایک باپ نے، ایک ایک سرپرست نے سوچنا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو ہدایت پر لائیں. اور وہ ہدایت کہاں سے ملتی ہے اور گمراہی سے انسان کیسے بچ سکتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. ہدایت کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا. بس وہ انسان ہدایت پر ہے. میں نے پہلے عرض کر دیا مشکل باتیں بالکل نہیں، سیدھی باتیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بیوی زندگی گزار رہی ہے، شوہر زندگی گزار رہا ہے، بچے زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہدایت پر ہیں، ان سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی. اور ہدایت کی ضد، اس کا الٹ کیا ہے؟ گمراہی. ہدایت کا معنی سیدھے راستے کو پا لینا، اس پر چلنا. گمراہی کیا ہے؟ گمراہ، راستہ بھٹک گیا، جس کو عربی میں کہتے ہیں ضلالت. ہر نماز میں آپ مانگتے ہیں اللہ سے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم. ترجمہ نہیں آتا نا، اسی لیے پتہ ہی نہیں ہے ہم سورہ فاتحہ میں کیا مانگتے ہیں اللہ سے. ہر روز مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. اور پھر یہ بھی نہیں کہ ہم قیامت میں آخرت میں کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا سیدھا راستہ کیا ہوتا. اللہ کے بندے ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اپنے منہ سے نکالتے تھے وہ ہدایت والا راستہ کون سا ہوتا ہے. وہاں آخرت میں یہ نہیں کہہ سکیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں طالب علموں کو پکڑتے ہیں نا ذرا کسی بات پر گرفت کرتے ہیں، آگے سے لڑکا پتہ کیا کہتے ہیں، استاد جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جامعہ کا یہ قانون ہے. اب پتہ لگ گیا، اب نہیں کریں گے، حالانکہ پتہ سب کچھ ہوتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا وہ سیدھا راستہ ہے، وہ ہدایت پر تھے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن سے تو ناراض ہوا جو گمراہ ہوئے، اے اللہ ان لوگوں کا راستے پہ نہ چلانا. قرآن مجید میں ہدایت کی ضد، اس کا الٹ گمراہی، ضلالت. ایک ہی آیت میں دونوں چیزیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ اللہ اس قرآن کے ذریعے اور ان مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں. تو ہدایت کی ضد، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ گمراہی. اب میں گمراہی سمجھانے لگا ہوں تاکہ آپ کو ہدایت سمجھ میں آئے. بچہ جھوٹ بولتا ہے نا آپ کے ساتھ، یہ گمراہی ہے. بچہ بدتمیزی کر رہا ہے ماں باپ کے ساتھ، گمراہی ہے.
بچہ ماں باپ کو دکھ پہنچا رہا ہے، یہ گمراہی ہے۔ بچہ کہنا مان رہا ہے، یہ بچہ ہدایت پر ہے۔ یہ بچہ ماں باپ کو آرام پہنچا رہا ہے، یہ ہدایت پر ہے۔ یہ اچھے کام کر رہا ہے، یہ ہدایت پر ہے۔ یہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، یہ گمراہ ہے۔ بہت آسان سی بات۔ مفتی صاحبان علماء سارے موجود ہیں، سب کو باتیں معلوم ہیں۔ بچہ نیک کام کر رہا ہے، یہ ہدایت پر ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، یہ ہدایت پر ہے۔ اور نماز پڑھنے کے بعد گھر میں جا کر ماں باپ کو دکھ پہنچا رہا ہے، اس معاملے میں گمراہ ہے۔ میرا خیال ہے آپ سمجھ میں آ رہا ہوگا، آہستہ آہستہ۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، ہدایت پر ہے۔ یہ حافظ ہے، ہدایت پر ہے۔ لیکن جا کر یہ گالیاں نکال رہا ہے محلے میں، بد زبانی کر رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، یہ اس معاملے میں کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ یہ ہدایت ملتی کیسے ہے؟ اگر واقعی چلو بچے بچیاں کوئی گمراہ ہو گئے، راستہ بھٹک گئے، کسی بھی معاملے میں ممکن ہے نا کہ ایک معاملے میں ہدایت پر ہوں، ایک معاملے میں گمراہ ہوں۔ آپ کو سمجھ میں آگئے، ایک معاملے میں ہدایت پر اور کسی اور معاملے میں گمراہ۔ ویسے تو ماشاءاللہ یہ تجارت کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے باپ، لیکن سود کھاتا ہے، تو اس معاملے میں وہ کیا ہے؟ گمراہ۔ اور نماز پڑھتا ہے، ہدایت پر ہے۔ وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، کس پر ہے؟ ہدایت پر ہے۔ لیکن وہ جو سود لیتا ہے اس معاملے میں کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ میرا خیال ہے آہستہ آہستہ سمجھ میں آنا شروع ہو رہا ہے۔ ایک دم فتویٰ نہیں لگاتے مفتی صاحب کہ یہ گمراہ ہو گیا مکمل، ٹوٹل نہیں۔ وہ جس کام میں غلط کام کر رہا ہے اس معاملے میں گمراہ ہو گیا۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت سارے لوگ گمراہ تھے۔ یہ قرآن مجید بتا رہا ہے ہمیں، اس وقت سارے گمراہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جو ان سب لوگوں کو اللہ نے ہدایت دے دی، اور ہدایت بھی کامل دے دی، اتنی کامل ہدایت دی کہ اس وقت کے ایک ایک بندے کے لیے آپ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک ایک بندے کے بارے میں آپ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اتنا کمال کی ہدایت دی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ صحابہ کرام، جبکہ اس وقت کے سارے لوگ گمراہ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گمراہی سے نکالا، ہدایت عطا فرمائی۔ کیسے؟ چار کام کر کے، زیادہ لمبی بات نہیں، چار کام کر کے گمراہی سے ہدایت کی طرف نکالا۔ اور جب میں وہ چار کام بتاؤں گا، آپ میں سے ایک باپ، ایک سرپرست کھڑے ہو کر مجھے یہ نہیں کہہ سکتا مولانا یہ آپ نے بڑا مشکل کام بتایا تھا، میں نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ نہیں کہہ سکے گا۔ دعویٰ کر رہا ہوں، جب بات کو مکمل کروں گا۔ چار کام کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چار کام کرے تو اس پورے معاشرے کو گمراہی سے نکال لیا۔ اور وہ چاروں کام اللہ نے سکھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ ہدایت پر آئیں گے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی۔ یاد رکھ لیجئے گا میرے پہلے والے جملے، جب ہدایت پر ہوں گے تو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی۔ اور اگر ان کے اندر گمراہی ہوگی مکمل یا کسی خاص معاملے میں، تو آپ کو اس معاملے میں آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ملے گی۔ جب ضرورت پیش آ جائے کہ وہ چار کام کون سے تھے، تو چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 اس میں وہ چاروں کام موجود ہیں۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس وقت یہ سارے لوگ گمراہی میں تھے۔
اسی آیت میں بتایا. آیت پڑھنے لگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. صدق اللہ العظیم. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. انہوں نے آگے 4 کام کیے اللہ کے حکم سے. آیت کا آخری جملہ اس کا پہلے ترجمہ کر دوں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. شان یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ سارے کھلی گمراہی میں تھے. میں نے کہا آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سارے کیا تھے؟ گمراہ تھے. اور کتنے کام کیے؟ 4. اور میں نے دعویٰ کیا بھی آپ کے سامنے کہ ایک بندہ میرے بیان کے بعد یہ مجھے آ کر نہیں کہہ سکتا مولانا یہ جو 4 کام آپ نے بتایا نا، آپ کو نہیں پتا ہمارا گھر کیسا ہے، ہمارا معاشرہ کیسا ہے، میں یہ ایک کام نہیں کر سکتا. آپ نہیں کہہ سکیں گے جناب؟ آسان بات ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گمراہ کو گمراہی سے نکال کر ہدایت دینے کے لیے. کیا کریں؟ نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ، ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات تلاوت کریں. ایک کام مکمل ہو گیا. ایک بندہ اٹھ کر کہہ دے میں نہیں کر سکتا یہ والا کام، میں تلاوت نہیں کر سکتا گھر کے اندر. اور یہ بچوں نے حفظ کیوں کیا ہے، ناظرہ کیوں پڑھتے ہیں؟ آج میں نے راز کھول دیا آپ کو، آپ کے سامنے. یہ بچوں کو گمراہی سے بچانے کا طریقہ نمبر 1 ان کو تلاوت سکھا دیں، یہ قرآن پڑھ لیں. ایک کام. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اس ادارے میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں جا کر آپ کی آنکھیں کھلیں گی کہ اس ادارے میں 4 کام ہوتے ہیں. الحمدللہ کہہ لیں اس ادارے میں وہ 4 کام ہوتے ہیں آپ کے بچوں کے ساتھ. نمبر 1 تلاوت کلام پاک. تلاوت کلام پاک سے بیٹا کیا ہوتا ہے؟ جی مجھے عادت ہے سبق پڑھانے کی، اور سبق میں نہ میں کسی کو سونے دیتا ہوں نہ میں کسی کو ادھر ادھر متوجہ ہونے دیتا ہوں. جو ادھر ادھر متوجہ ہوتا ہے اسے سبق پوچھتا ہوں، وہ بتا ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کی توجہ نہیں ہوتی. اب یہ مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچا رہا ہے کہ نہیں پہنچا رہا؟ آپ خود سمجھیں نا اس بات کو، یہ ٹھنڈک پہنچا رہا ہے نہیں پہنچا رہا؟ اور اس کو میں اس قابل بنا کے چھوڑوں گا کہ مجھے ٹھنڈک پہنچائے. تو ہدایت کے لیے نمبر 1 تلاوت کلام پاک. کیا کریں گے؟ نمبر 1 ہاں دیکھا بندہ بن گیا. بس اتنی سی بات تھی، میں نے ابھی پریکٹیکل کر کے دکھایا. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ہدایت پر نہیں تھا اور چند سیکنڈ میں کس پر آ گیا؟ چند سیکنڈ منٹ بھی نہیں لگا، کس پر آ گیا؟ ہدایت پر آ گیا. اور اس کو سبق بھی یاد ہو گیا، پریکٹیکل کر کے میں نے دکھایا. اس لیے پورے 800 لڑکا ہوتا ہے میرے بخاری شریف کے سبق میں، نہیں علماء جانتے ہیں 800 لڑکا سامنے بیٹھا ہوتا ہے ایک کلاس میں میری. 800 لڑکا عالم بننے والا. کسی ایک کو سونے نہیں دیتا، کسی ایک کو ادھر ادھر متوجہ نہیں ہونے دیتا. سبق چھوڑ کے پہلے اس کو سیدھا کرتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 800 لڑکا ادھر ادھر دیکھ رہا یا میری طرف توجہ نہ کر رہا. سبق پڑھا رہا ہوں، یہاں بھی سبق ہے، بیان نہیں ہے. یاد کروا کے چھوڑنا ہے سب کو. بیان یاد ہوگا، ایک ایک گھر جائے گا، بیان یاد ہوگا انشاءاللہ. تو کیا کرنا ہے گمراہی سے بچانے کے لیے؟ نمبر 1 یہ بچے ہی تلاوت کریں گے یا ماں باپ بھی تلاوت کریں گے؟ اس لیے کہ اگر ماں باپ تلاوت نہیں کریں گے تو وہ بھی گمراہ ہوں گے. ناراض نہیں ہونا آپ کسی نے. مفتی صاحب فتویٰ مفتی صاحب لگائیں گے، میں تو مسئلہ بتا رہا ہوں. ماں باپ تلاوت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ گمراہ ہوں گے. تلاوت نہ کرنا گمراہی ہے، تلاوت کرنا ہدایت ہے جو ان بچوں کو سکھاتے ہیں. یہاں ایک ایک بچہ اور بچی کو تلاوت کرنا سکھائیے. ایک ایک بچہ گھر میں نہیں ہونا چاہیے ایسا جس کو تلاوت نہ آتی. دیکھ کر پڑھنا. میں پھر کہہ رہا ہوں میں کوئی مشکل کام نہیں بتا کے جاؤں گا. تلاوت کلام پاک، صرف تلاوت. ابھی میں نے ترجمہ مطلب کچھ نہیں، بعد میں بتاؤں گا. صرف تلاوت کلام پاک.
اس سے کیا ہوتا ہے؟ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید بالماء، دلوں کو اس طرح زنگ لگتا ہے جیسے کہ لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے۔ قال وما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زنگ کو کیسے صاف کریں؟ فرمایا بتلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت، قرآن حکیم کی تلاوت کر کے، موت کو زیادہ یاد کر کے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے دل صاف ہوتا ہے، اور دل صاف ہو، دل پہ زنگ نہ لگا ہو، یاد رکھ لیجئے وہ بچہ جھوٹ بولے گا آپ سے جس کے دل پر زنگ لگا ہوگا، ماں باپ کو جو دکھ پہنچائے گا اس کے دل پر زنگ لگا ہوگا۔ اور یہ دل کا زنگ صاف کیسے ہوتا ہے؟ تلاوت کلام پاک سے، تلاوت کلام۔ اب بچے کو یاد ہونا شروع ہو گیا، اس کو سمجھ آ گیا کہ سبق سننا ہے اس نے، پھر دل کا زنگ کیسے دور ہوتا ہے؟ تلاوت کلام پاک سے۔ میں نے کہا بچوں کے لیے بیان ہے، بڑے خود سمجھیں گے انشاءاللہ، ایک ایک بچہ سمجھے گا میری بات انشاءاللہ۔ دل کا زنگ دور ہوگا، یہ گناہ نہیں کرے گا، گناہ کرے گا دل پہ زنگ ہوگا۔ گناہ صرف وہ بندہ کرتا ہے جس کے دل پر زنگ ہوتا ہے، جس کا دل صاف ہوتا ہے وہ کبھی گناہ۔ اور یہ دل کا زنگ کیسے صاف ہوگا؟ نمبر 1 تلاوت کلام پاک سے۔ ایک بندہ، کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کرے، ابھی نہیں، کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کرے جو اپنے گھر میں سکون نہیں چاہتا۔ لوگ ہاتھ ایسی جگہوں پہ کھڑے کرواتے ہیں جس میں لوگ شوق سے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، میرے بیان کے اندر لوگ ہاتھ کھڑا ہی نہیں کرتے۔ کون ہے جو اپنے گھر میں سکون نہیں چاہتا؟ ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر میں نہیں چاہتا میرے گھر پہ رحمت کے فرشتے آئیں، اللہ کی رحمت، میں مولا میں نہیں چاہتا۔ ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر دے۔ اب حدیث سنانے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوچیے گا تلاوت کیا ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت مستند حدیث، فضائل قرآن میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے یہ حدیث لکھی ہے۔ فرمایا کہ جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کو رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وانزلت علیہم السکینہ، ان پر سکون نازل ہوتا ہے۔ صرف کیا کر کے؟ تلاوت۔ چاہتے ہیں گھروں میں سکون ہو، تلاوت کیجئے، ماں باپ بھی بچے بھی، اس گھر کے در و دیوار پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ اب آپ پتہ ہے، آپ کو اس ادارے میں آپ بھیجتے ہیں، یہ ادارہ ایسا ہے جس پر جب یہ بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت اس ادارے پر کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس رحمت کو گھیرا ہوتا ہے۔ بچے رحمت والی جگہ میں آتے ہیں پڑھنے کے لیے، اچھا بچے سکون والی جگہ میں آتے ہیں۔ جتنے سکون سے آپ اس وقت بیٹھے نا، یہ قرآن کی برکت سے، یہ تلاوت کی برکت سے، صرف تلاوت۔ ابھی میں نے پڑھنا سمجھنا بھی بات ہی نہیں کی، وہ تو ابھی بعد کی باتیں، ابھی وہ کروں گا، وہ باتیں بھی، ترجمہ بھی آنا چاہیے اور مطلب بھی آنا چاہیے، وہ بھی کر رہا ہوں۔ یتلو علیہم آیاتہ، بچوں کو ہدایت کیسے ملی، بڑوں کو ہدایت کیسے ملی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کام کیا؟ نمبر 1 تلاوت کلام پاک، پابندی سے کیجئے، روزانہ کیجئے، ناغانہ کیجئے، 5 منٹ کریں لیکن تلاوت کریں، آواز دل میں نہیں، اس کو تلاوت نہیں کہتے۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، دل میں آپ پورا پارا پڑھیں نا، سجدہ تلاوت کی آیت بھی آ جائے تو سجدہ تلاوت واجب ہی نہیں ہوتا، مفتی صاحب کہتے ہیں۔ ہونٹ بھی نہیں ہل رہے نا، دل میں دل میں مطالعہ کر لیا، پارے کا دیکھ لیا، بس جیسے اخبار پڑھتے ہیں، ہونٹ بھی نہیں لاتے، سجدہ تلاوت واجب ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ تلاوت ہی نہیں، رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ آواز نکالیے، آواز سے پڑھیے۔ نمبر 2 آیت کا اگلا حصہ، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی کو کیسے ختم کیا؟ تزکیہ نفس کر کے، تزکیہ نفس، نفس کو پاک بنانا، پاکیزہ بنانا۔ کوئی مشکل کام نہیں، پہلے آپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ مشکل باتیں بالکل نہیں، آسان آسان۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنانا۔
تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا کیا ہے؟ 2 جملوں میں بات مکمل کرنے لگا ہوں، اتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ 2 جملوں میں تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر سے بری سوچوں، نیگیٹو سوچیں، منفی سوچیں، انسان کے اندر سے منفی سوچوں، بری سوچیں، برے رویے، بیہیویئر، انسان کے اندر سے بری سوچیں، برے رویے، برے اعمال، برے اخلاق، بری عادتوں کو نکالنا انسان کے اندر سے، بری سوچیں، برے رویے، برے اخلاق، بری عادتوں کو نکالنا، اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں ڈالنا، تزکیہ نفس مکمل ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ بزرگ ساری زندگی یہی کرتے رہتے ہیں، تزکیہ نفس، کیا انسان کی سوچوں کو پازیٹیو بنانا، اس کے رویوں کو اچھا بنانا، اس کے اخلاق، عادات، اعمال کو اچھے بنانا۔ یہ اس ادارے میں محنت ہوتی ہے، ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی جواب ملے گا اس ادارے میں ہوتا کیا ہے، ہم کیوں داخل کریں اس ادارے میں بچوں کو۔ تزکیہ نفس، ایک استاد نے محنت کی ہوئی ہے اس وقت، میں نے ان بچوں کو غور سے دیکھا ہے، 48 سال تو صرف مجھے جامعہ شفیہ میں پڑھاتے ہوئے ہو گئے، 18 سال میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا، 30 سال کالج یونیورسٹیز میں پڑھاتا رہا، 8 سال یونیورسٹی آف لاہور میں MBBS BDS کو پڑھاتا رہا، ڈاکٹروں کو پڑھاتا رہا۔ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، جانتے ہیں بہت اچھی طرح، بہت اچھی طرح بات سنیے گا۔ تزکیہ نفس ہوتا کیا ہے؟ یہاں محنت ہوئی بھی ہے، ایک بچہ کوئی خلاف شرع بات نہیں کر رہا، اس کے لباس پاکیزہ، ذہن پاکیزہ، سوچ پاکیزہ، اعمال پاکیزہ۔ یہ بچے آپ کو محلوں میں گالیاں دیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، مہربانی کیجیے۔ یہ بچے آپ کو لڑتے جھگڑتے نظر نہیں آئیں گے، یہ بچے ماں باپ کے نافرمان نہیں ہوں گے۔ اچھا، ان پر محنت کی اساتذہ نے، تزکیہ نفس والی محنت، بیٹا یہ کرو، یہ نہ کرو، دیکھو یوں نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، تزکیہ نفس۔ اور میں نے ابھی تزکیہ نفس کیا ہے، ابھی وہ جب کھیل رہا تھا نا بچہ، ہاں درست کر دیا اس کو، اس کے عمل کو درست کر دی، بس یہی تزکیہ نفس ہے، اور یہ ساری زندگی کرنا ہے۔ وہ ایک دفعہ میں نے کہہ دیا تھا مولانا وہ تزکیہ نفس تو ہوتا نہیں، اللہ کے بندے اس طرح تزکیہ نفس نہیں ہوتا، یہ تو لگاتار محنت ہے۔ تزکیہ نفس تو مجھے اب اس وقت 48 سال جامعہ شفیہ میں پڑھا کر مجھے ضرورت ہے کوئی میرا بزرگ میری تزکیہ نفس کرے، میں محتاج ہوں، میں محتاج ہوں، ان کے سامنے کہتا ہوں، شاگردوں کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ یہ جب بندہ بڑا ہو جاتا ہے نا، شیخ الحدیث فلاں فلاں فلاں، پھر اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد علمی تکبر آتا ہے، پھر دوسروں کو حقیر ذلیل سمجھتا ہے، اب پھر اس کو ضرورت ہے تزکیہ نفس کی۔ کئی کتابوں کے مصنفین ہو جاتے ہیں نا، گمراہ ہو جاتے ہیں بیچارے، دیکھا مصنفین جی گمراہ ہو گئے، کیوں؟ تزکیہ نفس نہیں تھا، کسی بزرگ سے تعلق نہیں قائم کیا ہوا تھا کہ کوئی ان کی لگامیں کھینچتا، ان کو ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا، بڑی ضرورت ہے۔ اچھا، پہلے باپ خود اپنا کسی بزرگ سے تعلق قائم کرے، کیونکہ ہمیں خود اپنی بیماریوں کو پتہ نہیں لگتا نا کہ ہمارے اندر کیا برائی ہے، یہ تو دوسرے کو پتہ لگے گا دیکھ کر کے کیا برائی ہے۔ تزکیہ نفس، اپنے بچوں کا تزکیہ نفس، لیکن پہلے باپ کو بھی تو پتا ہو، ماں کو بھی تو پتا ہو کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ اگر ماں باپ کو خود پتا نہیں ہے، وہ خود بھی اس برائی میں لگے ہوئے ہیں، تزکیہ نفس کہاں ہوگا؟ وہ کیوں منع کرے گا جب خود برائی میں لگا ہوا ہے؟ برائی سے تب بچائے گا نا جب اس کو پتا ہوگا برا کام ہے، وہ خود بچ رہا ہوگا تو بچے کو بچائے گا نا۔ تو اس لیے باپ کو بھی کسی نہ کسی بزرگ سے تعلق رکھنا چاہیے، تاکہ تزکیہ نفس اس کا بھی ہوتا رہے تو بچوں کو بھی آگے کرے گا نا۔ یہ ان میں سے جتنے علماء اور مدرسین ہیں نا، پڑھانے والے، سب کا تزکیہ نفس ہوا ہے، تب یہ بچے سامنے آئے آپ کے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، میں ان بچوں کے اٹھنے بیٹھنے کو، انعام لینے کو، دیکھنے کو، 1 منٹ میں ان کی باڈی لینگویج کو پہچان گیا تھا کیا چیز بنائی۔ تزکیہ نفس، بری سوچوں، برے رویوں، برے اخلاق، بری عادتوں کو انسان کے اندر سے نکالنا، اچھی سوچیں پیدا کرنا۔ صرف ایک استاد صاحب اگر ان بچوں کے درمیان جا کے بیٹھ جائیں تو یہ آوازیں نہیں آئیں گی۔ منتظمین سے گزارش ہے کہ جہاں بچوں کی آوازیں آ رہی وہاں ایک استاد بیچ میں جا کے بیٹھ جائے۔ ابھی آپ ٹیکنک دیکھیے گا میری،
ابھی آپ ٹیکنک سمجھ جائیں گے، کیونکہ آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں آوازوں سے، میری بات بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس لیے کہ جب جامعہ میں سبق پڑھاتا ہوں نا، ایک لڑکا 800 لڑکے میں سے ایک لڑکا بات کرتا ہے نا، میں بولنا بند کر دیتا ہوں، بالکل نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب خاموشی ہو جائے گی پھر بولوں گا۔ آپ کو ابھی دوسرا پریکٹیکل سمجھ میں آیا میں نے کیا کیا؟ میں نے بچوں کو ڈانٹا ہے، چپ ہو جاؤ تو کہا میں نے نا، میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا۔ چپ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ بغیر کہے ہو گئے۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، ناراض بھی نہیں ہوا، غصے میں بھی نہیں آیا۔ غصے میں نا تربیت نہیں ہوتی، کچھ اور ہوتا ہے، اچھی طرح یاد رکھیے۔ تو یہ جو آپ کا بی پی ہائی ہوتا ہے نا، پھر آپ بچے کی تربیت کرتے ہیں، وہ بغاوت ہوگی یا نفسیاتی مریض بنے گا، یا ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں یا فرسٹریشن ہوگی یا ڈپریشن ہوگا۔ غصے میں تربیت نہیں ہوتی، معاف کیجیے گا۔ تربیت کی ٹیکنک ہے، سیکھنا ہے۔ خاموشی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، یہ ہے ٹیکنک، یہ اس کو تربیت کہتے ہیں۔ اور پتہ ہے یہ جو استاد اٹھ کر گیا ہے یہ تربیت کا ماہر ہے، اس نے جا کے مارا ہے وہاں کسی کو؟ نہیں، مار پٹائی سے نہیں تربیت ہوتی، بھول جائیں۔ یہ جو مارتے رہتے ہیں نا ماں باپ، تربیت نہیں ہوتی، کچھ اور ہوتا ہے۔ مار پٹائی سے تربیت نہیں ہوتی، اور یہاں مجھے معلوم بچوں کو مار پٹائی سے پاک ماحول دیا ہوا ہے، الحمدللہ۔ میں نے اس استاد کو غور سے دیکھا، اس نے جا کر کیا کیا، میں غافل نہیں ہوں، میں نے غور سے دیکھا اس نے جا کر کیا کیا۔ کسی کو نہیں مارا، کسی کو نہیں ڈانٹا، تربیت۔ گمراہی سے بچانے کے لیے دوسرا طریقہ تزکیہ نفس۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ بہت سوال ہے، عام کامن کوسچن، ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ عجیب بات پتہ کیا، ان کو تربیت کا مطلب بھی نہیں پتہ، تربیت کا مطلب بھی نہیں پتہ۔ تربیت پتہ کس کو کہتے ہیں؟ غور سے سنیے گا۔ بری سوچوں، برے رویوں، برے اخلاق، بری عادتوں سے انسان کو اس کے اندر سے نکالنا، انسان کے اندر سے اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھے اخلاق ڈالنا، اس کو تربیت کہتے ہیں۔ کوئی ایک بندہ کہہ دے مجھے تربیت اب سمجھ میں نہیں آئی، بہت واضح بات۔ کتنے طریقے ہو گئے؟ دو۔ گمراہی سے بچانے کے لیے، آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کتنے طریقے؟ دو۔ نمبر 1 تلاوت کلام پاک، نمبر 2 تزکیہ نفس مسلسل، نمبر 3 یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، نمبر 3 ویعلمہم الکتاب، ان کو کتاب اللہ سکھائیں، کتاب اللہ سکھائیں۔ کتاب اللہ کیا سکھانا، کیا ترجمہ؟ خالی نہیں، خالی ترجمہ نہیں، ترجمے کے بغیر تو قرآن سمجھ نہیں سکتے نا، لیکن خالی ترجمے پر اکتفا کر کے بیٹھنا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عربی آتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، ان کو ترجمہ آ جاتا تھا نا۔ پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کیا ہے؟ پھر وہ کتاب اللہ کیا سکھاتے تھے؟ اصل میں کتاب اللہ کے اندر اقیموا الصلاۃ تو ہے، نماز قائم کرو، لیکن کیسے نماز پڑھنی ہے وہ پورا طریقہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ نمازوں کے اوقات کب شروع ہوتے ہیں، کب ختم ہوتے ہیں، قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اسی طرح دین کے باقی احکام، اصول سارے قرآن مجید میں موجود، تشریح کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں سمجھایا۔ یعلمہم الکتاب، اگر آپ کو ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کیسے سکھائی، تو آپ کو کہاں سے ملے گا؟ سننا، احادیث، بس، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو گمراہی سے بچانے کے لیے دو چیزیں، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں کتاب اللہ سیکھنے میں دین کے 5 شعبے آ گئے، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ پورا دین۔ ان 5 کے علاوہ کوئی چیز ہوگی نا وہ دین نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا۔ ایمانیات، عقائد، ایمانیات، عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، دین کے 5 شعبوں کو سیکھنا۔ اور آخری بات، والحکمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تھے گمراہی سے بچانے کے لیے اور گمراہی کو ختم کرنے کے لیے، والحکمت، ان کو دانائی سکھائے۔ حکمت،
یہ دانائی کیا ہوتی ہے؟ ماشاءاللہ علماء موجود ہیں، سارے مفسرین نے بڑے بڑے صفحات لکھے ہیں حکمت کی تشریح میں، اس سارے کا خلاصہ نکال لینا تو حکمت پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھیں، جس کو حرام قرار دے دیا اس کو حرام سمجھیں، حکمت مکمل ہو گئی۔ اور اس کے ماہر جو ہیں، اس کے ماہر یہ مفتی مغیرہ صاحب بیٹھے اور بھی علماء ہیں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں مفتی مغیرہ صاحب جامعہ شفیعہ میں یہی کام کرتے ہیں، والحکمت دانائی سکھاتے ہیں۔ ایم اے کر لیا، ایم ایس سی کر لی، ایم فل کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی، انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، حلال کو حلال نہیں سمجھ رہا، حرام کو حرام نہیں سمجھ رہا، یہ دانا نہیں ہے، یہ دانا نہیں۔ ڈگریوں سے دانائی نہیں آتی، اللہ نے جس کو دانائی کہا ہے۔ دانائی کیسے آتی ہے؟ حکمت اور دانائی کیسے آتی ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دے دیا اس کو حلال سمجھے، جس کو حرام قرار دے دیا اس کو حرام سمجھیں، اور یہ سیکھتے سیکھتے زندگی گزارتے ہیں۔ کتنے کام ہو گئے؟ 4 پورے ہو گئی، بات پوری ہو گئی۔ گمراہی سے بچانے کے لیے کتنے کام کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 4۔ نمبر 1 تلاوت کلام پاک، نمبر 2 تزکیہ نفس، نمبر 3 کتاب اللہ سیکھنا سکھانا، نمبر 4 حکمت اور دانائی۔ ان بچوں کے اندر پیدا کی ہے انہوں نے، کیا جائز ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے۔ آپ اچھائی اور برائی میں نا تمیز سکھا دیں بچے کو محنت کر کے۔ یہ میڈیا کہاں چلا جائے، موبائل کہاں چلا جائے، نیٹ کہیں چلا جائے، قیامت تک پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ایجاد ہوں گی، آپ کا بچہ گمراہ نہیں ہوگا اگر آپ نے 4 کام کیے ہیں۔ اب مجھے کوئی ایک صاحب کہہ دیں میں نہیں کر سکتا مولانا یہ 4 کام، آپ نہیں سمجھتے میں بڑا بے بس ہوں، میں بس کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جی تلاوت کلام پاک، تزکیہ نفس، کتاب اللہ کو سیکھنا اور سکھانا، نمبر 4 ان کو دانائی بچوں کو سکھا دیں، بچیوں کو سکھا دیں کہ حلال حرام میں فرق کر سکیں، اچھی بات بری بات میں فرق کر سکیں۔ 4 کام آپ نے سکھا دیے۔ آیت کا پھر وہ آخری حصہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، شان یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ 4 کام کر لیں، یہ گمراہی سے بچے باہر آ جائیں گے۔ پھر یہ 4 کام کرنے کے بعد اب دل سنبھال کے میری بات سنیے گا، 4 کام کرنے کے بعد پھر اس بچے کو چاہے ڈاکٹر بنائیں، چاہے انجینئر بنائیں، چاہے آئی ٹی کا ماہر بنائیں، چاہے اس کو بڑا بزنس مین بنائیں، یہ گمراہ نہیں ہوگا۔ سارے دروازے کھلے۔ لوگ کہتے ہیں مدارس میں آپ ڈاکٹر کیوں نہیں بناتے، انجینئر کیوں نہیں بناتے؟ اللہ کے بندے وہ اس کام کے لیے نہیں ہے، وہ تو ان 4 کاموں کے لیے۔ جواب مل رہا ہوگا آپ کو اچھی طرح۔ ان مدارس میں ڈاکٹر انجینئر کیوں نہیں بنتے؟ اللہ کے بندے اس کے لیے ہے نہیں ہے مدارس۔ مدارس کس کے لیے؟ 4 کاموں کے لیے۔ وہ 4 کام نہیں ہو رہے پھر بتائیں۔ اس مدرسے میں بھی، اس ادارے میں بھی کتنے کام ہو رہے ہیں؟ 4۔ آپ کے بچوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے یہی سامان ہے، بس یہ 4 کام کریں گے بچے گمراہ نہیں ہوں گے۔ بھلے بنائیں ان کو ڈاکٹر انجینئر بنائیں، یہ 4 کام کر لیے آپ نے، یہ 4 کاموں پہ بچہ آپ پابند ہے پکا، کہیں نہیں جاتا، یہ فکر نہ کریں۔ چاہے آپ اس کو باہر کے ملک بھیجیں، چاہے کفرستان میں بھیجیں، یہ بچہ اوروں کو ہدایت دے گا انشاءاللہ۔ آخر میں پھر دعا مانگ لو، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کو تو نے اولاد دی ہے ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک ہدایت کے بنا پر ملتی ہے، اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو، گھر والوں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ یا اللہ یہ گمراہی کی وجہ سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ملتی بچوں بچیوں سے، اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو گمراہی سے بچا لے۔
یا اللہ آج طرح طرح کے فتنے ہیں، یا اللہ طرح طرح کی گمراہیاں ہیں، اے اللہ ہمیں اور ہمارے بچے اور بچیوں کو، گھر والوں کو گمراہی سے بچا لے، ان فتنوں سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، ہمارے عفت اور عصمت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے اخلاق درست کرنے کی توفیق عطا فرما، عبادات پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت کلام پاک پابندی سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو، اپنے بچے اور بچی میں سے ہر ایک کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کے گھروں پہ رحمت نازل فرما، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ یہ بچے جتنے حافظ بن رہے ہیں، بن چکے ہیں، اے اللہ جتنے بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں، یا اللہ ایک ایک کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان حفظ کرنے والے بچوں کو یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہر ایک کو اپنے گھر والوں سے، اپنے ماں باپ سے، یا اللہ اپنے بچوں سے، بچیوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ ان تمام اساتذہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، جتنے یہاں معاونین ہیں اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والے، اور ان کے محتمم صاحب مولانا عمیر صاحب، اور یا اللہ ان کے جتنے اساتذہ رفقاء کار ہیں، ایک ایک کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ سب کے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف فرما دے، آئندہ بڑھ کر معاشرے کے اندر ہدایت پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ایک ایک کو قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔